اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہاں سے سبق شروع ہونے سے پہلے بس یہ اعلان سن لیں، کیونکہ مستورات بھی سن رہی ہیں کہ آج ہفتہ وار جو اصلاحی بیانات ہوتے ہیں وہ مستورات کا بیان 4 سے 4:30 بجے تک انشاءاللہ ہوگا۔ طلباء کا بیان اور مجلس ذکر عصر کی نماز کے متصلاً بعد ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں سے پہلا امر مصلح یہ ہے روزہ۔ پہلا امر مصلح یہ ہے روزہ۔ یہ اصل میں یہاں سے امور مصلحہ کا بیان ہے، یہاں سے امور مصلحہ کا بیان، اور امور مصلحہ کے بیان میں سے پہلا امر مصلح وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور وہ پہلا امر مصلح کیا ہے؟ روزہ۔ کیا ہے؟ تو اس کا عنوان آپ حضرات یہ لکھ سکتے ہیں، پہلا امر مصلح روزہ، امور مصلحہ کا بیان اور پہلا امر مصلح روزہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرماتے ہیں ایمان والو، کتب علیکم ای فرض علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ رکھنا، فرض کیا گیا ہے تم پر الصیام روزہ رکھنا، کما کتب ای کما فرض، یہ ترغیب ہے، ترغیب۔ کما کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر، جس طرح فرض کیا گیا۔ تو یہ کاف تشبیہ کا ہے، لیکن یہ تشبیہ جو ہے یہ نفس وجوب میں ہے، سمجھ میں تمام اوصاف میں نہیں ہے۔ سابقہ اقوام کے روزے سے جو تشبیہ دی گئی ہے یہ نفس وجوب میں ہے، کہ جس طرح سابقہ اقوام پر روزہ واجب تھا اس طرح تم پر بھی واجب کیا گیا ہے۔ باقی اوصاف میں تشبیہ نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے ان کا روزہ الگ طرح سے ہو، اس روزے کے اوقات الگ ہو، اس کی ترتیب الگ ہو، تو وہ تشبیہ، اس میں تشبیہ دینا مراد نہیں ہے، صرف کس میں تشبیہ ہے؟ نفس وجوب میں ہے۔ تو فرمایا کہ جیسا فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لعلکم تتقون، حکمت صیام، کیوں فرض کیا گیا روزہ؟ روزے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ تم کیا کر لو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، بات سمجھ میں آ رہی؟ گناہوں سے بچ جاؤ۔ آگے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں روزے رکھنے ہیں۔ ایام معدودات ای صوموا ایام معدودات، معذوف کیا نکلے گا؟ ای صوموا، یعنی روزے رکھو گنتی کے چند دن۔ اب مہینے میں ایک ہی مہینہ روزہ ہے سال میں، اب چاہے 29 دن بھی ہو سکتے ہیں، 30 دن بھی ہو سکتے ہیں، تو 365 دنوں میں سے فرض روزے 29 یا 30 دن کے ہیں۔ تو فرمایا ایام معدودات ای صوموا ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں روزے رکھنے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اعلان رعایت، یہاں سے اعلان رعایت ہے۔ اب اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے، عذر ہے، تو وہ ان کے لیے رعایت ہے شریعت کی طرف سے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھے، تو وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر لازم ہے گنتی کا پورا کرنا دوسرے دنوں میں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعدۃ، تو یہ اصل میں ہوگا فافطر فعلیہ عدۃ، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ ای فافطر فعلیہ عدۃ، اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ روزے پورے کرے دوسرے دنوں میں، لیکن اگر اس نے مرض میں روزہ رکھ لیا، یس مسافر ہونے کے باوجود رکھ لیا، پھر بھی پورا کرے گا؟ پھر نہیں کرے گا نا، تو محذوف کیا نکال لیں ہم؟ فافطر فعلیہ عدۃ، سمجھے؟ اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو پھر اس صورت میں وہ روزے پورے کرے گا باقی دنوں میں۔ جب یہ سفر سے واپس آ جائے
یا جب اس کا مرض ختم ہو جائے، تو یہ سمجھے ہم جو قید لگا لے فافطرہ، اگر رکھ لیے تو پھر تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نہیں رکھ سک رہا، بیمار ہے، مسافر ہے، مسافر کو بھی اختیار ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر جب یہ عذر ختم ہو جائے تو اس صورت کے اندر اپنی گنتی پوری کر لے۔ یہ فرمایا فعدتن، گنتی پوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اب مریض ہو سکتا ہے یہ اس نے کچھ رکھے ہوں، 10 دن رکھے تھے کہ بیمار ہو گیا تو اب 20 روزے اس سے رہ گئے، 10 دن رکھے تھے سفر پہ چلا گیا، یا 15 رکھے تھے تو اب جتنے باقی ہوں گے وہ رکھے گا صرف۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ گنتی پوری کرنے سے یہ مراد ہے۔ آگے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور فرمایا کہ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمے فدیہ ہے۔ کیا مطلب؟ رکھتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر کیوں فدیہ ہے؟ وعلی الذین یطیقونہ، یہ اصل میں کیا ہوگا؟ ای وعلی الذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو فرمایا کہ جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی، جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ بخاری شریف میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں جو یہ حصہ ہے وعلی الذین یطیقون میں، اس میں کئی جو ہے اقوال تھے، وہ آپ جو دورے کے طلبہ ہیں وہ پڑھ چکے ہوں گے۔ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ روزے کی طاقت یطیقونہ ای لا یطیقونہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طاقت نہیں رکھتے، تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہے؟ وہ پھر فدیہ دیں گے طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا دونوں وقت کا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ فمن تطوع خیر، جس کو فدیہ کہتے ہیں نا، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا، اب یہاں سے ایام معدودات کا بیان ہے، پیچھے گزرا فعدت، یہ نا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، اب اس کا بیان یہاں سے ہے کہ وہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں، کون سا مہینہ ہے، کب ہے؟ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ کس کا بیان ہے؟ ایام معدودات کا بیان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ فمن شہد منکم وبینات من الہدی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور وہ قرآن کریم کیا ہے اس حال میں کہ لوگوں کے لیے رہنما ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وبینات، یہ واو بھی حالیہ ہے، اور جو کیا ہے وبینات من الہدی والفرقان، اور جو ذریعہ ہدایت ہے، والفرقان، اور حق سے باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ فرقان کے معنی آتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، یہ حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے، جدا کرتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور وہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور کیا ہے؟ ایسے واضح دلائل کا مجموعہ ہے کہ جو ذریعہ ہدایت ہے اور حق سے باطل کو جدا کرنے والے ہیں وہ دلائل۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، یعنی منکم الشہر ای الشہر الرمضان، جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پالے، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ ضرور روزے رکھے، اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ اس مہینے میں ضرور روزے رکھے، روزے کی فرضیت ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہاں سے تکرار برائے ازالہ شبہ ہے، تکرار برائے ازالہ شبہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوبارہ سے تکرار آ گیا، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شبہ یہ ہو سکتا تھا، اب یہاں سے دوبارہ سے فرمایا نا فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
پیچھے ایک مرتبہ آ چکا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آیا تھا نا، پھر اس کے بعد کیا ہے فمن کان منکم مریضا، بیان ہو چکا تھا کہ جو مریض ہیں یا مسافر۔ اب یہاں پھر جب آیا کیا کہ یہ شہر، یہ کہاں ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جب دوبارہ رمضان کی فرضیت کا بیان آیا تو اس کے ساتھ فرمایا ومن کان مریضا، اس کو بھی دوبارہ ذکر کیا۔ شبہ کیا تھا؟ شبہ یہ تھا کہ دوبارہ سے رمضان کی فرضیت کا ذکر آ گیا، ہو سکتا ہے اب جو ہے مریضوں کا وہ استثناء یا رعایت ختم ہو گئی ہو۔ جب دوبارہ اگر صرف یہ ہوتا نا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، صرف یہ ہوتا اور پھر آگے آیت ہوتی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، ان کا بیان نہ ہوتا، یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ پہلے مریضوں کو، مسافروں کو رعایت دی گئی تھی، شاید اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو بھی تکرار کے ساتھ لے آئے بتانے کے لیے کہ مریضوں کی، مسافروں کی رعایت اب بھی کیا ہے، اب بھی باقی ہے۔ شبہ سمجھ میں آیا؟ اور جواب فرمایا ومن کان، تو یہ تکرار برائے ازالہ شبہ ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور یہاں بھی فرما دیا کہ سوائے کس کے، جو شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر لازم ہے کہ وہ پھر پوری کرے گنتی دوسرے دنوں میں۔ دوسرے دنوں سے یہی مراد ہے کہ جب مسافر سفر سے واپس آ جائے اور اسی طریقے سے بیمار صحت یاب ہو جائے، یہ مراد ہے۔ آگے فرما یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، شفقت خداوندی، شفقت خداوندی کا بیان ہے یہاں سے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک ارادہ کرتے ہیں تم پر آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ پاک نہیں چاہتے تم پر دشواری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں آسانی، اب اگر سب پر ہی لازم ہوتا کہ چاہے بیمار ہو تب بھی رکھنا ہے یا چاہے مسافر ہو تب بھی رکھنا ہے، سفر میں مشکل ہو جاتا ہے روزہ رکھنا، مختلف حالات ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک آسانی چاہتے ہیں تو مسافر کو بھی رعایت دے دی، بیمار کو بھی رعایت دے دی۔ تو فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ پاک کیا ہے، آسانی چاہتے ہیں تم پر اور دشواری نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کر لیا کرو، تاکہ تم کیا کیا کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أي يأمركم بالقضاء لتكملوا العدة، سمجھ میں آ رہی ہے؟ أي يأمركم بالقضاء لتكملوا العدة، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قضاء کا حکم اس لیے دیا تاکہ تم گنتی پوری کر لو، یعنی بھئی جب سفر پہ ہو تو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، تو اس کی بعد میں قضاء کا حکم اس لیے دیا، اللہ پاک نے اس کی قضاء رکھی ہے اس لیے تاکہ بہرحال تم اس گنتی کو پھر کیا کر لو، پورا کر لو، جتنے بھی روزے رہ گئے ہیں اس کو کیا کر لو، رکھ لو۔ تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْقَضَاءِ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تکبیرات عید یہاں سے، اور فرمایا تاکہ تم اللہ پاک کی بندگی کو بیان کیا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم کیا کرو، شکر گزار بنو، احسان مانو۔ اچھا، اور یہ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ پاک کی بندگی بیان کرو اس پر کہ تم کو صحیح طریقہ بتلا دیا، اس پر کہ تم کو صحیح طریقہ بتلا دیا، بات سمجھ میں، اور تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بیان قرب باری تعالی، یہاں سے بیان قرب باری تعالی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، أي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ لَهُمْ، فَقُلْ لَهُمْ محذوف نکلے گا، فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيب، اور جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے متعلق، اللہ پاک فرماتے ہیں جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے، میرے بارے میں پوچھے، تو فَقُلْ لَهُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے إِنِّي قَرِيب، کہ بے شک میں قریب ہوں، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ تو یہ کس کا بیان ہے؟ بیان قرب باری تعالی۔ دلیل قرب کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی، دلیل قرب۔ اب اس قرب کی دلیل کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ای اذا دعانی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔
انسان دل میں بھی اللہ پاک کو پکارے، اللہ پاک وہ بھی سنتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، اور اللہ پاک جواب دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے، یہ دلیل ہے قرب کی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو فرمایا کہ چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، قبول کرے میرے ہی احکام کو، یعنی بندوں کو چاہیے کہ میرا ہی کہنا مانے، مجھ پر ہی یقین کریں، یا میرے احکام کو مانے، قبول کرے میرے احکام کو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھے راستے پر قائم رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس بندوں کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ہی ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ کیا ہو، وہ سیدھے راستے پر قائم رہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اب یہاں سے بقایا احکام سیام، روزے کے کچھ باقی احکام، بقایا احکام سیام، فرمایا کہ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی حالت میں، الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، رات کے وقت مشغول ہونا اپنی بیویوں سے، اپنی بیویوں سے مشغول ہونا یعنی ہم بستری کرنا تمہارے لیے روزے میں حلال کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل میں ابتدائے اسلام میں آپ حضرات نے پڑھا بھی ہے کہ یہ ترتیب تھی کہ افطار کے بعد جب تک انسان کھانا پینا چاہتا تھا کھا سکتا تھا، اسی طرح اگر کوئی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا، لیکن اگر کوئی سو جاتا، سونے کے بعد پھر جب اٹھ جاتا چاہے سحری سے قبل ہو، پھر یہ ساری چیزیں کیا تھی، جائز نہیں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ اب اگر کوئی آ کے افطار کر کے ہی سو گیا افطار کے وقت، اب اگر اٹھا تو اب نہ اس کے لیے کھانا پینا جائز اور نہ بیوی سے تعلق رکھنا جائز، تو یہ ایک مشکل حکم بھی تھا، ایک دشوار تھا۔ بعد میں پھر کیا ہو گیا، بعد میں پھر اس کی مقصد یہ ہے کہ اجازت دے دی گئی کہ اب کیا ہے، غروب آفتاب سے لے کر سحری کے وقت تک کھانا پینا بھی جائز ہے، چاہے اس درمیان میں انسان سو جائے، اور اسی طریقے سے بیوی سے تعلقات بھی جائز ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمائیں کہ أُحِلَّ لَكُمْ، کہ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں مشغول ہونا اپنی بیویوں سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اور اللہ پاک کو علم تھا کہ بے شک تم خیانت کر رہے تھے اپنے حق میں۔ کیا کر رہے تھے؟ تم خیانت کر رہے تھے اپنے حق میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فتاب علیکم، پس اللہ پاک نے کیا کی، اللہ پاک نے تمہاری توبہ قبول کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی بعض صحابہ سے اس طرح کا عمل ہو گیا، سمجھ میں آ رہی ہے، سونے کے بعد بھی، تو یہ عمل ایک دشوار اور مشکل تھا، تو پھر کیا ہو گیا، اللہ پاک نے اس حکم میں تبدیلی فرما دی، اجازت دے دی۔ فتاب علیکم، لیکن اللہ پاک نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا، تم سے درگزر فرمایا، یعنی جو غلطی ہو گئی تھی اللہ پاک نے سب کو معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، پس اب تم بے تکلف کیا کرو، ان سے صحبت کر لیا کرو، قرب حاصل کر لیا کرو، یعنی بیویوں سے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو اس کو جو مقدر کر لیا ہے اللہ پاک نے تمہارے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور کیا کر لیا کرو، اور طلب کر لیا کرو اللہ پاک نے جو تمہارے لیے کیا کر لیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نیک اولاد، نیک اولاد۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، کھاتے اور پیتے رہو، لیکن کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح صادق کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے جدا ہو کر واضح ہو جائے، یہاں تک کہ صبح صادق کی سفید دھاری، حتیٰ يتبین لکم الخیط الابیض، خیط ابیض سے صبح صادق کی سفیدی مراد ہے، یہاں تک کہ صبح صادق کی سفید دھاری کیا ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے، یتبین الگ ہو جائے، کس سے؟ من الخیط الاسود، رات کی تاریکی سے، رات کی سیاہ دھاری سے، من الفجر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کب تک؟
فجر سے مراد من الخیط الابیض ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی فجر تک، صبح صادق مراد ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور فرمائیں کہ پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ الی اللیل، لیل سے مراد کیا ہے؟ غروب آفتاب، غروب آفتاب مراد ہے نا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، تو جب صبح صادق پہ روزہ بند ہو جائے گا پھر کب تک رکھنا ہے؟ الی اللیل، لیل سے مراد کیا ہے؟ غروب آفتاب، پھر پورا کرو اپنے روزے کو غروب آفتاب تک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے۔ ایک وکیل نے امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ انسان کھاتا اور پیتا بھی رہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹے، کھائے بھی پیے بھی روزہ بھی نہیں ٹوٹے۔ انہوں نے کہا اچھا بتاتا ہوں۔ لوگوں سے کہا اس وکیل کو پکڑ لو اور پکڑ کے لٹا کے اس کو جوتے مارو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ تم جو ہے نا جوتے کھاتے جاؤ اور غصہ پیتے جاؤ، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، فرمایا پھر پورا کرو روزے کو الی اللیل، یعنی رات آنے تک، غروب آفتاب مراد ہے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ نہ ملو جلو تم ان عورتوں سے جب کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ اب رات کو تو بیویوں سے ہم بستری کی اجازت دے دی نا، لیکن اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے رات کے وقت میں بھی جائز ہے، حالت اعتکاف میں اس کے لیے جائز نہیں ہے بیوی سے ہم بستری کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خداوندی ضابطے ہیں، تلک یہ سب احکام کیا ہیں؟ یہ خداوندی ضابطے ہیں۔ حدود اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ خداوندی ضابطے ہیں۔ فلا تقربوها، بس اس کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جاؤ۔ فلا تقربوها ای فلا تقربوا خلافها، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے قریب مت جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ ان کی خلاف ورزی کے قریب مت جاؤ، ان کو توڑنے کے قریب مت جاؤ، اللہ پاک کے ضابطوں کو توڑو مت، اس کے خلاف مت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح بیان فرمایا کرتے ہیں اللہ پاک اپنے احکام کو، سمجھ میں آئے، لوگوں کے لیے تاکہ وہ خلاف ورزی سے بچے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اس کی خلاف ورزی سے کیا ہو؟ تاکہ وہ اس کی خلاف ورزی سے بچے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تیسرا امر انتظامی، یہاں سے امر انتظامی نمبر 3، اور اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے النہی عن اکل الحرام، النہی عن اکل الحرام، تیسرا امر انتظامی، اور اس کا عنوان ہے النہی عن اکل الحرام۔ تو فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناجائز طریقے سے، ایک دوسرے کے اموال کو آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، بات سمجھ میں آ رہی؟ وَتُدْلُوا بِهَا ای وَلَا تَدْلُوا بِهَا، یہاں بھی لا ہوگا محذوف، ای وَلَا تَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور کیا مت کرو؟ اور نہ پہنچاؤ ان مالوں کو حکام تک، نہ پہنچاؤ ان مالوں کو حکام تک۔ کس وجہ سے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اس غرض سے کہ کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال کا، تاکہ تم کھا جاؤ لوگوں کے مال کا ایک حصہ، بالاسم، ناحق، ظلم کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو معلوم بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دوسرے کا مال، یہ تیسرا امر انتظامی ہے، اور وہ کس چیز سے ہے؟ کہ النہی عن اکل الحرام، انسان حرام سے بچے۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا، کسی کا مال دبا لیا، زبردستی جو ہے ہتھیا لیا، ناجائز طریقے سے کاغذات بنا کے اپنے نام پہ کر لیا، کوئی بھی صورت ہو، یا پھر کیا کیا؟ جا کے جس طرح کرتے ہیں نا کہ حکام تک ان کی بات ہے، بھئی ان کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنا ہے، تاکہ کیا ہو جائے؟ کوئی صورت اس کو دباؤ میں لے آئے، پریشان کر دے اور پھر اس کے مال میں سے کھا لے۔ یعنی حکام تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ناجائز طریقے سے اس کی کوئی ایسی چغلی لگا لے، شکایت لگا لے، حکام تک بات کر لے، تاکہ کسی طریقے سے اس کے مال کا کچھ حصہ کھا لے۔
بہت سارے طریقے آج اس کے رائج ہوتے ہیں، جعلی مقدمہ بنا لیا، جعلی شکایت جا کے، جھوٹی شکایت جا کے اس کی لگا دی بیچارے کی، اور اس سے مال ہتھیا رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، ساری صورتیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یسألونک عن الاہلہ، یہاں سے حکمت اختلاف اہلہ ہے، حکمت اختلاف اہلہ، اس کا ربط پہلے روزے کے احکام چل رہے تھے نا، اب یہاں سے چاند کا معاملہ شروع کر دیا، تو اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے، صیام کا بیان تھا ماقبل میں، اب یہاں سے چاند کا بیان، چونکہ صیام کا مدار بھی چاند پر ہے، روزے کا مدار تو چاند پر ہے نا، رمضان شروع ہوتا ہے کب؟ جب چاند نظر آتا ہے، تو صیام کا مدار چاند پر ہے، اس لیے اب یہاں پر کیا فرمایا؟ یسألونک عن الاہلہ فرماتے ہیں، اور یہ عنوان ہے اس کا حکمت اختلاف اہلہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ احلال یعنی چاند دیکھنا مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ تحقیق کرتے ہیں آپ سے کس چیز کے بارے میں؟ نئے چاند کے احوال کے بارے میں، نئے چاند کے احوال کے بارے میں آپ سے کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے، قل ہی کیا چیز؟ یہ جو اہلہ ہے، یہ چاند ہے، مواقیت للناس والحج، یہ شناخت اوقات کا آلہ ہے۔ یہ جو چاند ہے، چاند کا دیکھنا شناخت اوقات کا آلہ ہے۔ آسان ترجمہ اگر آپ کو کرنا ہے، یہ ٹائم ٹیبل ہے لوگوں کے لیے، یہ آسان ترجمہ ہے اس کا۔ یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل ہے۔ والحج، اور کیا ہے؟ لوگ اور حج کے لیے، لوگوں کے معاملہ اور کیا ہے؟ حج کے لیے ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا ہجری اسلامی جو تاریخ ہے وہ کس اعتبار سے چلتی ہے؟ چاند نظر آ گیا، اگر 29 کے بعد نظر آ گیا تو وہی پہلی آ جاتی ہے، نہیں نظر آئے تو 30 تاریخ ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے تاریخیں آگے چلتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ بھئی آج کیا ہے؟ آج چاند کے ہم کہتے ہیں 14ویں تاریخ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جتنی تاریخیں چل رہی ہے اس کا مدار چاند دیکھنے پر ہے، اسلامی تاریخ کا۔ جو عیسوی تاریخیں ہیں وہ تو طے ہے، پورے سال کے لیے طے ہیں، لیکن چاند کا کوئی بتایا نہیں جا سکتا کہ یہ مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا۔ اندازے لگائے جاتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن یقینی طور پر معاملہ تب واضح ہوتا ہے جب چاند دیکھ لیا جاتا ہے یا نہیں دیکھا جاتا، نظر آ جائے یا نظر نہ آئے۔ رؤیت ہلال باقاعدہ کمیٹی ہے، اس کے لیے پوری ایک ترتیب ملک میں بنی ہوئی ہے اور ایک پورا نظم ہے۔ یہ سمجھے، مواقیت للناس لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل کا ذریعہ ہے، نظم اوقات کا، شناخت اوقات کا آلہ ہے۔ والحج، اور اسی طریقے سے حج کے لیے بھی۔ کس کے لیے بھی؟ حج کے لیے بھی۔ اب ظاہری بات ہے حج کب آئے گا؟ جب ذی الحج کا چاند دیکھیں گے، بھئی یکم اس دن ہے، اب پتہ چل گیا کہ بھئی 10 ذی الحج اس دن آ رہا ہے، 9 ذی الحج عرفہ کا دن اس دن آ رہا ہے، تو عرفے کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب ذی الحج کا چاند دیکھا جاتا ہے، تو حج کا مدار بھی اس پر ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہاں فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے پشت کی طرف سے، کہ تم آؤ اپنے گھروں میں پشت کی طرف سے، پیچھے کی جانب سے آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیک تو وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حج سے متعلق رسم جاہلیت کی تردید، اس کا عنوان ہے حج سے متعلق رسم جاہلیت کی تردید۔ یہ اصل میں زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی، اس کی تردید، کہ زمانے جاہلیت میں جب مشرکین حج کا احرام باندھ کر نکل جاتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر دوبارہ انہیں کسی کام سے یا کسی وجہ سے دوبارہ گھر آنا پڑتا حالت احرام میں، ایک مرتبہ حج کا احرام پہن لیا اور نکل چکے ہیں، اب ان کو دوبارہ راستے سے گھر آنا پڑ گیا یا واپس گھر آنا پڑ گیا، احرام تو باندھ چکے ہیں، تو اب نارمل جو گھر کا راستہ دروازہ ہوتا ہے اس سے نہیں آتے تھے، اس سے نہیں آتے تھے، بلکہ پیچھے دیوار میں یا تو نقب وغیرہ لگا لیتے تھے یا دیوار پھلانگ کر، لیکن اس طریقے سے آتے تھے، اور ایک رسم بنا لی تھی کہ احرام باندھنے کے بعد اب عام راستے سے ہم نہیں جا سکتے، بلکہ پیچھے سے دیوار کے اندر کوئی نقب لگاتے تھے، راستہ بناتے تھے یا دیوار پھلانگ کر آتے تھے۔ تو اب یہ تو کوئی رسم نہیں ہے، تو ایک جاہلیت کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس رسم کی تردید کی گئی کہ یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان اپنے گھر کے نارمل دروازے سے آ سکتا ہے، نقب لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب
تو فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، فرمایا کہ اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ اس کے پشت کی طرف سے، پیچھے کی جانب سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیک تو وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وہ اس کو عبادت سمجھتے تھے، اس کام کو نیکی سمجھتے تھے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیک تو وہ ہیں جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دیکھیں صاف صاف فرما دیا اللہ پاک نے، اور اپنے گھروں میں آؤ بھائی ان کے دروازوں سے۔ گھر کے آنے کے لیے تو دروازہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو گھروں میں آؤ دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پالو۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ اچھا، یہاں سے امر جہاد ہے، یہاں سے امر جہاد۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اس کا شان نزول چونکہ عمرۃ القضاء سے متعلق ہے تو اس لیے جو یہ آیت ہے یہ حج سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے حج کے معاملے سے بھی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم لڑو اللہ پاک کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑنے لگے، جو تمہارے ساتھ لڑنے لگے تم بھی ان کے ساتھ لڑو اللہ پاک کے راستے میں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرو۔ کیا مطلب زیادتی نہ کرو؟ جہاد میں زیادتی کا کیا مطلب؟ ای وَلَا تَعْتَدُوا بِقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَلَا تَعْتَدُوا بِقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ۔ پھر جہاد کے بھی کچھ آداب ہے، کچھ اصول ہے۔ یہ نہیں ہے جو سامنے آ گیا تو اس کو مار دیا، بلکہ جو طاقتور ہے، لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، لڑ رہا ہے، اس کو مارنا ہے۔ لیکن اگر عورتیں ہیں تو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، نابالغ بچے ہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ پھر کیا ہوگا؟ حد سے تجاوز اور ظلم کہلائے گا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، علت ما قبل فرمایا نا ولا تعتدوا، کہ بچوں کو اور عورتوں کو قتل مت کرو، اس کی علت یہ ہے کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ پاک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یہاں سے فرمایا اور وَاقْتُلُوهُمْ أي وَاقْتُلُوهُمْ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وَاقْتُلُوهُمْ أي وَاقْتُلُوهُمْ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ محذوف، اور قتل کرو ان کو جو تم سے لڑتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور قتل کرو ان کو جو تم سے لڑتے ہوں، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حیث جو ہے یہ تعلیلیہ ہے یا ظرفیہ ہے یا تشبیہیہ ہو سکتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حیث بطور تعلیل بھی ہو سکتا ہے، بطور ظرف بھی، یا بطور تشبیہ کے بھی۔ حیث کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یا جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، تینوں احتمالات اس میں ہو سکتا ہے نا۔ تعلیلیہ، نکالنے کی کیا وجہ ہے؟ ان کو تم بھی نکالو اس لیے کہ انہوں نے بھی تمہیں نکالا تھا۔ یا ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی ان کو کیا کر دو، جا کے ان کو نکال دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تشبیہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ والفتنة اشد من القتل، اچھا من حیث اخرجوکم، علت قتال نمبر 1، قتال کی پہلی علت من حیث اخرجوکم، اور والفتنة اشد من القتل علت قتال نمبر 2، قتال کی دوسری علت۔ اور فرمائے کہ والفتنة ای فتنة الشرک، والفتنة ای الفتنة الشرک اشد من القتل، فتنے سے کون سا فتنہ مراد ہے؟ شرک کا فتنہ مراد ہے، اور فرمایا کہ فتنہ شرک یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ لڑو ان سے، قتال مت کرو مسجد حرام کے آس پاس، جو حدود حرم ہے، حدود حرم کے آس پاس ان سے مت لڑو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ استاد صاحب نے فرمایا المراد بہذا کل المکہ، یہاں پر پورا مکہ مراد ہے، صرف حدود حرم، لیکن یہاں پورا شہر مکہ مراد ہے، صرف حدود حرم مراد نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مت لڑو ان سے مسجد حرام کے آس پاس یعنی مکے میں، حتی یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے۔ لیکن اب اگر وہ خود قتال کر رہے ہیں، پہل کر رہے ہیں، تو فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، لیکن بس اگر وہ تم سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر تم بھی ان سے قتال کرو، پھر تو مجبوری ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ خود سے بلا وجہ قتال نہیں کرنا، لیکن وہ باز نہیں آ رہے، اس صورت کے اندر پھر جواباً ان سے بھی لڑا جائے گا۔
कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन, और यही सज़ा है ऐसे काफिरों की। बात समझ में आ रही? फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, ऐ फ़इन इंतहू व अस्लमू, फ़इन इंतहू व अस्लमू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। पीछे फरमाया ना कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन, तुम इनसे लड़ो और यही सज़ा है ऐसे काफिरों की। लेकिन अब अगर वो बाज आ जाए और इस्लाम ले आए, क्योंकि सिर्फ क़िताल से रुकने से तो वो मुसलमान नहीं होंगे ना, बशर्ते कि जब तक इस्लाम न लाए। तो फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम मतलब क्या? अगर वो काफिर लड़ने से भी बाज आए और ईमान भी ले आए, इस्लाम भी ले आए, तो फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इस सूरत फिर क्या अल्लाह पाक क्या है? बड़ा बख्शने वाला और नहायत मेहरबान, क्योंकि मुशरिक की तो बख्शिश नहीं है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह, और वक़ातिलूहुम, और फरमाया कि तुम इनसे लड़ो, लड़ते रहो, इन मुशरिकीन से लड़ते रहो, हत्ता ला तकून फ़ितनतुन, यहाँ तक कि फ़ितना शिरक बाकी न रहे, व यकून अद्दीनु लिल्लाह, और इनका दीन सिर्फ़ अल्लाह का हो जाए। वैसे इसका माने करते और दीन अल्लाह के लिए हो जाए ख़ास। उस्ताद साहब ने तर्जुमा फरमाया, और उनका दीन फ़कत अल्लाह का हो जाए, उनका दीन फ़कत अल्लाह का हो जाए, यानी ईमान ले आए। फ़इन इंतहू फ़ला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, बस अगर वो बाज आ जाए लड़ने से तो फ़ला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, तो तशद्दुद किसी पर नहीं होना चाहिए सिवाय ज़ालिमों के। समझ में आ रही है? अगर वो बाज आ जाए तो फरमाया कि इस सूरत के अंदर फिर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, मगर सिवाय किस पर? जो ज़ालिम है। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, ऐ हुर्मतुश शहरिल हराम बिश्शहरिल हराम। समझ में आ रही है? अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, ऐ हुर्मतुश शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम। अच्छा, फरमाया कि हुर्मत वाला महीना बाइवस हुर्मत वाले महीने के है। वल हुरुमात क़िसास, और ये जो हुर्मतें हैं, वल हुरुमात क़िसास ऐ हुरुमात ज़ात क़िसासिन, और ये जो हुर्मतें हैं ये तो इवज़ मुआवज़े की चीज़ें हैं। ये तो क्या है? इवज़ मुआवज़े की चीज़ें हैं। हुर्मत वाला महीना बाइवस हुर्मत वाले महीने के हैं। समझ में आ रही है? यानी अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, ऐ मुक़ाबिलुन बिश्शहरिल हराम, मुक़ाबिलुन बिश्शहरिल हराम। हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के मुकाबले में है। वल हुरुमात क़िसास, समझ में आ रही है? और हुर्मत की चीज़ों में इवज़ है, बराबरी है। क़िसास, क़िसास के माने ही बराबरी के आते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फ़मन अतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम। सो अगर तुम पर कोई ज़्यादती करे, यानी ईमान वालों को खिताब, सो तुम पर अगर कोई ज़्यादती करे, फ़अतदू अलैहि, तो तुम भी इस पर ज़्यादती करो, बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, जैसे उसने ज़्यादती की तुम पर। तो क्या ज़्यादती जायज़ है? ये मुशाकलतन फरमाया है। आप हज़रात ने मुख्तसरुल मानी वग़ैरह बलागत पढ़ी है, एक होता है मुशाकलतन। समझ में आ रही है? तो ये मुशाकलतन फरमाया ये लफ्ज़, कि चूँकि पहले एतदा का लफ्ज़ आया तो जवाब में भी यानी क्या किया? एतदा का लफ्ज़ ज़िक्र किया। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर तुम पर ज़्यादती करें तो तुम भी उनसे बदला ले लो। बदला, तो बदला लेना तो जायज़ होता है। इसको भी ताबीर किया किससे? एतदा से ताबीर तो किया, लेकिन ये ज़्यादती नहीं है। ये ज़्यादती, अब मिसाल के तौर पे बेकसूर एक शख्स दूसरे को थप्पड़ मार दे, तो इसको भी इख्तियार है कि ये भी एक थप्पड़ मार सकता है, लेकिन इसने एतदा किया है, इसने नहीं किया। ये ज़्यादती करने वाला कहला रहा है, ये नहीं। ये बात समझ में आ रही? हम कहेंगे भाई तुम भी इस पर ज़्यादती कर लो, तो ये एक मुशाकिलतन है कि इसने ज़्यादती की है, तुम भी कर लो, वरना इसका जवाब ज़्यादती नहीं कहलाएगा। तो ये मुशाकिलतन कहा। बात समझ में आ रही है? वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, और तुम डरते रहो अल्लाह पाक से, और अल्लाह पाक खूब जान लो कि बेशक अल्लाह पाक डरने वालों के साथ है। अल्लाह पाक की मदद और नुसरत मुत्तक़ीन के साथ है। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका। इन्फ़ाक़ का ज़िक्र पहली बार, यहाँ से पहली बार तरग़ीब इन्फ़ाक़ फ़िल जिहाद, तरग़ीब इन्फ़ाक़ फ़िल जिहाद। बात समझ में आ रही है? तो फरमाया व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, और ख़र्च करते रहो अल्लाह की राह में, ख़र्च करते रहो अल्लाह पाक की राह में। यहाँ से एक बात समझ लें, व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, असल में जिहाद में दो चीज़ें होती है। कितनी? एक होती है
ایثار جان، دوسرا ہوتا ہے ایثار مال، یا ایثار نفس اور ایثار مال۔ جان کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، مال کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو دو چیزیں جہاد میں کتنی، ایک ایثار نفس یعنی جان کی قربانی، دوسرا ایثار مال یعنی مال کی قربانی۔ تو اس لیے اب یہاں پر انفاق کا ذکر ہے، کس کا ذکر ہے؟ ایثار مال کا۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ بھی کرتے رہو اللہ پاک کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، بات سمجھ میں آ رہی؟ وَلَا تُلْقُوا فِي أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں۔ وَلَا تُلْقُوا أي وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أي إِلَى الْهَلَاكَةِ، وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أي إِلَى الْهَلَاكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو، اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خود اپنے آپ کو کیا مت کرو، ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور خلوص سے کام کیا کرو۔ اور کس سے کام کیا کرو؟ خلوص سے کام کیا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ان اللہ یحب المحسنین ای ان اللہ یحب المخلصین، بے شک اللہ پاک محبت کرتے ہیں مخلصین سے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دوسرا امر مصلح۔ اب یہاں سے دوسرا امر مصلح وہ ہے حج و عمرہ۔ پہلا امر مصلح گزر گیا تھا نا، اب ہے دوسرا امر مصلح، اور یہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ۔ تو فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا ادا کرو حج اور عمرے کو خاص اللہ کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ادا کرو، پورا کرو، پورا ادا کرو، حج کو بھی اور عمرے کو بھی للہ، لیکن خاص اللہ پاک کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی حج میں یا عمرے میں دکھاوا نہ ہو، کوئی اور مفادات مقاصد نہ ہو، لوگوں کو دکھلانا اپنی تعریف مقصود نہ ہو، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ حکم احصار، یہاں سے حکم احصار ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، أي فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَا اسْتَيْسَرَ أي فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، پھر اگر تم یعنی حج سے یا عمرے سے روک دیے جاؤ، تو تم پر لازم ہے کہ جو میسر ہو تمہارے پاس قربانی کا جانور۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو قربانی کا جانور ہیں تو ہدی کے جانور کو انسان کیا کر لے، اس کو بھیج دے آگے۔ یہ مسئلے آپ فقہ وغیرہ ہدایہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ منڈاؤ اپنا سر حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے اپنے ٹھکانے تک۔ محلہ سے مراد حدود حرم، ٹھکانے سے مراد حدود حرم ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی محصر ہو گیا، اس کو کسی دشمن نے روک لیا، ظالم بادشاہ نے روک لیا، یا کسی وجہ سے رک گیا، اب حج کے دن نکل رہے ہیں، جا نہیں سکتا، تو اس کے پاس اگر ہدی کا جانور ہے اس کو بھیج دے، اس کو وہاں اس کی قربانی کر دے۔ اس وقت تک سر منڈانا، احرام سے آزاد ہونا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا جانور وہاں جا کے حدود حرم میں ذبح نہ ہو جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اچھا یہاں سے فرما دے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، نہیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، البتہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، کیا ہو؟ بیمار ہو، جیسا کہ آپ حضرت نے پڑھا ہے حدیثوں میں، بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر سے جوئیں گر رہی ہے، ان کے چہرے پر اتنی جوئیں ہو گئی تھی کہ وہ ان کے چہرے پر گر رہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں تکلیف ہے اس سے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سر منڈا لو اور فدیہ دے دو، سر کیا کر لو، چونکہ ان کو عذر تھا، یہ مرض کے اندر آ گیا کہ اب جوؤں سے اور کوئی صورت نہیں تھی نجات کی سوائے سر منڈانے کی، اور ان کو تکلیف بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سر منڈا لو اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دو۔ تو فمن کان منکم مریضا، اور البتہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، سمجھ میں آ رہی، او بھی اذى من رأسه، جیسے میں نے ذکر کیا نا، اور یا پھر کیا ہو اس کے سر میں تکلیف ہو۔ سر میں تکلیف سے مراد سر درد مراد نہیں ہے، جیسے یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ سر میں جوئیں وغیرہ پڑ جائے یا اس طرح کا معاملہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہے،
ففدیتم من صیامین ای فحلق الرأس، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس صورت کے اندر اپنا سر منڈا لے اور ففدیتم من صیامین، پھر فدیہ دے دے، کس سے؟ یا تو روزے کے ذریعے سے، یا صدقے سے، او نسک یا قربانی سے، پھر تین میں سے ایک اختیار ہے۔ اگر سر منڈا دیا تو ظاہری بات ہے یہ تو اس نے ایسا عمل کیا کہ یہ حالت احرام میں اس نے حج یا عمرے سے پہلے ہی سر منڈا لیا ہے، دم آتا ہے، تو اس صورت کے اندر فدیہ دے دے، یا تو کیا کر لے؟ روزے رکھ لے، 3 روزے، کتنے؟ 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، اور یا پھر ایک جانور قربان کر دے، تینوں میں سے اختیار ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ او بالحج فما استيسر من الهدي۔ اچھا، یہاں سے فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، کس میں ہو؟ پیچھے احصار کا مسئلہ آ گیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اب اگر امن ہو جائے، پھر تم امن میں ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اور جو شخص فائدہ اٹھائے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، جس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج کی 3 قسمیں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج تمتع عام طور پر جو ہم جاتے ہیں زیادہ تر یہ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، کہ جس میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے اس کے احرام سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں، پھر جب ایام حج آتے ہیں تو ہم حج کے لیے احرام باندھ لیتے ہیں، تو ایک ہی سفر میں ہم حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قران میں اتنا فرق ہے کہ اس میں بھی پہلے عمرہ کرتے ہیں، لیکن عمرے کے بعد احرام نہیں کھولنا ہوتا جب تک کہ حج سے فارغ نہ ہو جائے، اور حج افراد میں صرف حج۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب افضلیت کے اعتبار سے بھی ائمہ کے درمیان فرق ہے، احناف کے نزدیک حج قران سب سے افضل ہے، پھر تمتع، پھر افراد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو شخص فائدہ اٹھائے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، فما استیسر من الہدی، تو اس پر لازم ہے کہ جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے، جو کچھ کیا ہو؟ میسر ہو قربانی میں سے۔ اب ظاہری بات ہے اس میں یعنی قربانی بھی کرنی پڑتی ہے حج میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دم شکر جس کو کہتے ہیں۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، وہ جو قربانی وہاں ہم حج پہ کرتے ہیں وہ یہ والی عید والی قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ دم شکر ہوتا ہے۔ لیکن اب فمن لم یجد، جو شخص نہ پائے قربانی، اس کے پاس جانور ہی نہیں ہے، یا جانور نہیں پا رہا، یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کے، تو فرمایا فصیام 3 ایام فی الحج، پھر اس کو روزے رکھنا ہے، کتنے؟ 10 روزے، کتنے؟ 10۔ فصیام 3 ایام فی الحج، لیکن اس 10 میں سے 3 روزے تو ایام حج میں ہی رکھنے ہیں، 3 روزے ایام حج میں، و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جب حج سے فارغ ہو جائے بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلک عشرۃ کاملہ، یہ کتنے روزے پورے ہو گئے؟ 10 روزے اس کے کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لیکن یہ جو تمتع ہے، ذالک، یہ جو تمتع ہے نا، حج تمتع، یہ فرماتے ہیں کس کے لیے جائز ہے؟ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تمتع کا حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی حدود میقات سے باہر، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم تو باہر میں میقات کے باہر کے لوگ ہیں، کوئی پاکستان سے جاتا ہے، کوئی ہندوستان سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حج تمتع ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو میقات سے باہر رہتے ہوں، اب ہر ایک کا اپنا اپنا ایک میقات ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تمتع جائز ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے نہ ہو، مقامی نہ ہو۔ واتقوا اللہ، یعنی اس سے مراد آفاقی ہے۔ کون مراد ہے؟ آفاقی جانتے ہیں نا، ہم لوگ آفاقی ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو بے شک اللہ پاک سخت عذاب والے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، یہاں سے فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات۔ اچھا، الحج سے مراد کیا ہے؟ ای وقت الحج، الحج ای وقت الحج، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج کا جو وقت ہے وہ چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، بات سمجھ میں؟ چند مہینے ہیں جو کیا ہے؟ معلوم ہے۔ اس کا ربط کیا ہے ماقبل سے؟ وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ آیا تھا نا پیچھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا حکم آیا تھا، تو اب اس کی مناسبت سے حج کے اوقات کا ذکر ہے۔
اس کی مناسبت سے کس کا ذکر ہے؟ حج کے اوقات کا ذکر ہے. بھئی حج کون سے مہینوں میں ایام حج شروع ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ الحج اشہر معلومات، فرماتے ہیں کہ حج کا جو وقت ہے اس کے مہینے کیا ہیں؟ چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، چند مہینے ہیں جو معلوم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے. اب اشہر حج کون کون سے ہیں معلوم ہے نا؟ شوال ہے، ذی قعد ہے اور ذی الحج ہے. یہ اشہر حج ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج، سو جس شخص پر کیا ہو جائے؟ حج فرض ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ فمن فرض فیہن الحج، پس لازم ہو جائے جس شخص پر حج، یا جو شخص مقرر کر لے ان میں سے حج اپنے اوپر، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 کاموں سے بچنا ہے اس کو. یہ فرائض سلبیہ. یہ کیا ہے؟ فرائض سلبیہ. حاجی کو کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ تو فلا رفث، کیا نہ کرے؟ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ فحش بات کرے. ولا فسوق، اور نہ گناہ کا کام کرے. ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے زمانے میں جھگڑا کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور رفث اور فسوق میں یہ فرق بھی کر سکتے ہیں کہ نہ فحش بات کرے، ولا فسوق، نہ فحش کام کرے، یا نہ گناہ کی بات کرے نہ گناہ کا کام کرے. فلا رفث، گناہ کی بات بھی نہ کرے، ولا فسوق، گناہ کا کام بھی نہ کرے. نہ زبان سے کوئی فحش یا گناہ کی بات کرنی ہے، نہ عملاً کوئی فحش یا گناہ کا کام کرنا ہے. ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا بھی نہیں کرے حج کے زمانے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح پھر حالت احرام میں خاص طور پر رفث اور فسوق، چاہے کسی چیز سے بھی تعلق ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس طرح جماع سے متعلق باتیں ہیں کنایتاً اشارتاً وہ بھی نہیں کر سکتے اور نہ عملاً کر سکتے حالت احرام میں، یا مطلقاً فحش باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں، یا فحش برے کام ہے. ظاہری بات ہے اسے مقدس جگہ مقدس ایام میں گناہ کے کام کرنا یا بولنا یہ جائز نہیں ہے. اور خاص طور پہ پھر ولا جدال کو الگ سے ذکر کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ فسوق کے اندر تو یہ آ گیا نا، جھگڑا نہیں آ گیا فسوق میں گناہ کا کام، پھر اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ جی اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ ہاں عدنان، اس کا کیا ہے؟ ہاں یہ وہاں غصہ زیادہ آتا ہے. اب لائن میں لگے ہوئے ایئرپورٹ پہ اترے، دوسرے نے اپنا سامان آگے کر دیا، اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ وہاں احرام میں حاجی صاحبان گتم گتا ہو گئے، حرم میں جا رہے، رش ہوتا ہے، کسی نے دھکا دے دیا، یا آپس میں ہوٹل میں، یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور خاص طور پر پھر جب آخری دن آتے ہیں اور جیب میں ریال بھی کم ہو جاتے ہیں، ختم ہونے لگتے ہیں، پھر غصہ اور زیادہ آتا ہے. ایسا ہے نا؟ شروع میں تو جیب بھری ہوئی ہوتی ہے تو اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن جب واپسی کا وقت قریب ہوتا ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ ریال کم ہو گئے، خرچہ کم ہے، پھر غصہ بہت زیادہ آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جھگڑے کو خاص طور پہ وہاں ہوٹل کی لائن ہے اس میں جھگڑا ہو گیا، بس میں چڑھ رہے ہیں اس میں جھگڑا، تو یہ جدال کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کو خاص اس لیے ذکر کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ لڑائی جھگڑے کی جگہ نہیں ہے. کوئی کچھ کہے بھی انسان خاموش ہو جائے، صبر سے کام لے، برداشت سے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، حکم ایجابی. وہ تو 3 فرائض سلبیت ہیں، یعنی 3 کام نہیں کرنے، 3 کام نہیں کرنے. اب یہاں کیا ہے؟ فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلم، حکم ایجابی، کیا کام کرنا ہے؟ یہ وما تفعلوا، جو تم کرو نیکی، اللہ پاک اس کو جانتے ہیں. نیکی کے کام کرنے ہیں، وہاں اچھے کام کرنے ہیں. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تاکید زاد راہ، تاکید زاد راہ. وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو. زاد راہ سمجھتے ہیں نا؟ اب جیسے خرچے کا خرچہ ہے کھانے پینے کے لیے، سفر کے لیے، تو وہ اپنے ساتھ رکھو. سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ فإن الزاد التقوی، بہترین زاد راہ سوال کرنے سے بچنا ہے. ویسے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا فرمایا؟ بہترین زاد راہ سوال کرنے سے بچنا ہے. انسان پھر جائے ایک کے آگے ہاتھ پھیلائے، دوسرے سے مانگے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے ساتھ انسان زاد راہ اور اپنے استعمال کی چیزیں، پیسے اور جو کھانے پینے کا خرچہ وہ اپنا ساتھ، تاکہ کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے.
اور تقویٰ تو ہے ہی بہترین زادرہ کہ انسان ہر وقت اللہ پاک کا خوف دل میں رکھے، کوئی نافرمانی کا کام بھی نہ کرے۔ واتقونی یا اولی الالباب، ای واتقونی، اللہ پاک فرماتے ہیں نسخہ تعمیل احکام، نسخہ تعمیل احکام، مجھ سے ہی ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ جب تقویٰ ہوگا نا، خوف خدا، پھر اس میں سے کوئی گناہ کا کام انسان نہیں کرے گا۔ لیس علیکم جناح اباحت تجارت، اب اگر انسان اصل تو جا رہا ہے حج یا عمرے پہ، اس کے ضمن میں اگر کچھ تھوڑی بہت خرید و فروخت تجارت کر لے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ سمجھ میں؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں کہ تم تلاش کرو فضلا ای رزقا من ربکم، فضلا من ربکم ای رزقا من ربکم، اپنے رب کے رزق کو، ذریعہ معاش۔ اور بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے حج پر خاص طور پر کہ دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ چیزیں بھی لے آتے ہیں اپنے ملک کی، جو ان کے ملک میں ہوتی ہے، وہاں بیچ رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک تو مقامی تاجر ہے، ایک یہ کہ جو دوسرے ممالک سے حجاج آتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ اس طرح، یہ روس وغیرہ سے، مصر وغیرہ سے آپ نے دیکھا ہوگا فٹ پاتھ پر چھوٹی موٹی چیزیں جو ان کے ملک میں ہوتی ہے وہ لا کے بیچتے بھی ہیں، اپنے حج کا خرچہ نکال لیتے ہیں، یا پیسے بھی کچھ حج بھی کر لیتے ہیں اور کچھ پیسہ بھی کما لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل مقصود انسان اللہ پاک کی عبادت حج اور عمرے ہی کو رکھے، صرف تجارت کی غرض سے نہ جائے۔ فَإِذَا فَسْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم عرفات سے لوٹو، عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو یاد کرو اللہ پاک کو مشعر حرام۔ یہ کیا ہے؟ جبل فی المزدلفۃ، اس کے نیچے لکھے، یہ لکھا ہوا ہوگا جبل فی المزدلفۃ۔ یہ مشعر الحرام جو ہے یہ مزدلفہ کے میدان میں ایک پہاڑی کا نام ہے۔ تو اللہ پاک کو یاد کرو کس سے؟ کس کے پاس؟ مشعر حرام کے پاس۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو کما ہداکم، یہ تعلیلیہ ہے کا، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے یاد کرنے کی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے بالکل ہی ناواقف تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، ثم برائے تعقیب ذکری ہے، یہاں سے ثم برائے تعقیب ذکری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا ثم افیضوا، یہ خطاب ہے قریش کو، ایھا القریش، ایھا القریش ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے واپس ہوتے ہیں اور لوگ، یہاں سے واپس ہوتے ہیں اور لوگ۔ اصل میں جو قریش مکہ تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کو یہ مزدلفہ ہی میں رہتے تھے اور عرفات نہیں آتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو تو کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں وقت گزارتے ہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ وقت بھی جو ہے یہ مزدلفہ میں گزارتے تھے، یہ عرفات نہیں جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ عرفات جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے اور ہم حرم سے باہر ہمیں نہیں جانا چاہیے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، قریش مکہ کہتے تھے، لہٰذا ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم مزدلفہ، منی اور مزدلفہ تک محدود رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا ترتیب، پہلے منی آتا ہے، درمیان میں عرفات کا میدان درمیان میں مزدلفہ آتا ہے، آخر میں عرفات آتا ہے، یہ ترتیب ہے نا۔ لیکن جانے کی ترتیب آپ کو معلوم ہے کہ پہلے انسان منی میں رہتا ہے، پھر ڈائریکٹ عرفات جاتا ہے، پھر درمیان والے میں واپس آتا ہے کہاں؟ مزدلفہ، پھر منی آتا ہے۔ اور یہ لوگ عرفات جاتے ہی نہیں تھے، یہ لوگ منی سے مزدلفہ چلے جاتے تھے، 9 ذی الحج بھی وہیں گزارتے تھے، حالانکہ 9 ذی الحج تو یوم عرفہ ہے جو رکن اعظم ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم عرفات اس لیے نہیں جاتے کہ وہ حدود حرم سے باہر ہے اور ہم حدود حرم سے باہر نہیں جاتے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، بھئی تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، یعنی کہاں سے؟ عرفات سے۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ پاک سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ پاک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بیان وقوف منی، یہاں سے بیان وقوف منی ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اچھا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے تمام افعال پورے کر چکو، پھر تم جب پورے کر چکو مناسک، یعنی اپنے حج کے مناسک، حج کے تمام اعمال فارغ ہو جاؤ، وَفَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ،
تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اسی طرح ذکر کرو جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کا، اپنے باپ دادوں کا۔ او اشد ذکرا، او بل کے معنی میں ای بل اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ اللہ پاک کو اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو، اللہ پاک کو اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے حضرت استاد صاحب نے فرمایا کہ وہ یا اب کہتے تھے، یا اب، تم یا رب کہو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یا اب کہتے تھے، باپ کو پکارے تم یا رب کہو، رب کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اچھا، یہاں سے اقسام حجاج ہیں، حجاج کی اقسام۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، قسم اول، حجاج کی اقسام، اور پھر قسم اول یہ کافر ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ فرمائے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، سو بعض لوگ ایسے ہیں کہ من یقول ربنا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہم کو کیا دے دے؟ سب کچھ دنیا میں ہی دے دے۔ حسنہ نہیں کہتے، اے رب ہم کو سب کچھ کہاں پر دے دے؟ دنیا میں دے دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ حجاج کی پہلی قسم جو مشرکین ہے، کافر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی مشرکین بھی تو حج کرتے تھے نا، بات سمجھ میں آتی ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، حجاج کی قسم ثانی۔ اب حجاج کی قسم ثانی یہ مومن ہیں، ایمان والے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا، اور ان حجاج میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ حجاج کی قسم ثانی مومنین، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دے دے ہم کو دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ثمرہ، پھر ان کا ثمرہ کیا ہے؟ قسم ثانی جو ہے نا حجاج کی، ان کا ثمرہ، ان کو اللہ پاک کیا انجام دیتے ہیں، کیا انعام دیتے ہیں؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ثواب کا بڑا حصہ ہے ان کے کمائی کے سبب، ان کے لیے ثواب کا بڑا حصہ ہے، مما کسبوا، بسبب ان کی کمائی کے، ان کو اجر ہی اجر ملتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واللہ سریع الحساب، اللہ پاک جلدی حساب لینے والے ہیں۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، تتمہ احکام منا، تتمہ ہے، تکمیل ہے منا کے احکام کی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا کہ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اچھا ذکر کرتے رہو اللہ پاک کا گنتی کے چند دنوں میں۔ اس سے مراد ایام تشریق، ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایام تشریق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور یاد کرتے رہو اللہ پاک کو گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس پھر جو کوئی جلدی چلا گیا، سمجھ میں آ رہی؟ فی یومین، 2 دن میں ہی چلا گیا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس نے تاخیر کر دی، رک گیا، ٹھہر گیا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، یہ سب باتیں اس کے لیے ہے کہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہو۔ لمن اتقى، یہ سب باتیں اس کے لیے جو خدا سے ڈرے، اللہ پاک سے ڈرے۔ اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے یہ امر ہے، پیچھے تو تھا کہ یہ سب اس کے لیے ہے کہ جو اللہ پاک سے ڈرے، اور واتقوا اللہ، اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور خوب جان لو بے شک تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان منافق، یہاں سے اب بیان منافق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ اخنس ابن شریق کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا شان نزول یہ اخنس ابن شریق سے متعلق ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے۔ حکم اس کا کیا ہے؟ حکم اس کا عام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک منافق شخص آتا تھا، اس کا نام تھا اخنس ابن شریق۔ بہت چاپلوسی کرتا تھا، جب آتا تھا چاپلوسی کی باتیں اس طرح، لیکن جب باہر جاتا تھا لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ پھر کیا کرتا تھا؟ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ ایک غریب کا کھیت جا کر جلا دیا، اس کے گدھے کو جا کر مار دیا، تو اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس کا شان نزول کا مصداق
یہ ہے اخنس ابن شریق منافق، لیکن حکم اس کا عام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اقسام حجاج کے بعد مطلق اقسام الناس کا بیان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اقسام حجاج کے بعد مطلق اقسام الناس کا بیان۔ پہلے تو کیا تھی؟ حجاج کی قسمیں تھی نا، دو قسمیں بیان ہوئی نا حجاج کی آپ حضرات کے سامنے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے اقسام حجاج تھی، اور وَمِنَ النَّاسِ سے مطلقاً لوگوں کی قسموں کا بیان ہے، اور لوگوں میں سے وہ ہے ایک شخص ایسا بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ کہ پسند آتی ہے آپ کو اس کی بات، فی الحیات الدنیا محض یعنی جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے، آپ کو پسند آتی ہے اس کی بات جو محض کس سے ہوتی ہے؟ دنیاوی غرض سے ہوتی ہے۔ وَيَشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ بناتا جاتا ہے اللہ کو اپنے دل کی باتوں پر، اور وہ گواہ بناتا جاتا ہے اللہ پاک کو اپنے دل کی باتوں پر۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ میں نے کہا نا چاپلوس تھا، زبان سے بڑی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور جیسے بولنے میں ماہر تھا جیسے ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر نفاق تھا، اور باہر اس کا کردار بالکل الگ تھا معاشرے میں، اندر آ کے ایسا بالکل جیسے کہ سمجھ میں آ رہی ہے چاپلوسی والی نرم نرم میٹھی باتیں، باہر جا کر ایک پر ظلم، دوسرے پر ظلم، تیسرے پر زیادتی، یہ ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، دیکھیں اس کے کرتوت بیان ہوئے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ لوٹتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب وہ کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ کیا کرتا ہے؟ جب یہ پھرتا ہے، واپس لوٹتا ہے، جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب حاکم بن جائے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب پھر جائے، واپس لوٹے، اور دوسرا معنی ہے جب حاکم بن جائے۔ جب یہ لوٹتا ہے واپس زمین میں، لیوفس تو کیا کرتا ہے؟ سعی فی الارض، دوڑتا پھرتا ہے زمین میں، دوڑتا پھرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد برپا کر دے۔ ویہلک الحرث والنسل، اور تباہ کر دے اس میں کیا چیز؟ کھیتیاں، والنسل، اور جانیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ویہلک الحرث والنسل، حرث سے مراد کھیتی، نسل سے مراد کیا ہے؟ جاندار۔ جیسے جا کے ایک شخص کے کھیت کو جلا دیا اور جا کے اس کے گدھے کو قتل کر دیا، مار دیا، تو نسل سے مراد جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظالم اور جابر بن جاتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور بے شک اللہ پاک پسند نہیں فرماتے فساد کو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ خَسَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ کام مت کرو، کسی کے کھیت مت جلاؤ، جانوروں کو قتل مت کرو، ظلم اور زیادتی مت کرو، لوگوں کو مت ستاؤ، تو جب اگر اس سے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، تو خدا سے ڈر، تو اخذتہ العزہ، تو پکڑ لیتا ہے اس کو غرور، تکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابھارتا ہے اس کو غرور گناہوں پر، بالاسم، اس کا تکبر اس کو مزید گناہوں پر ابھارتا ہے، بجائے باز آنے کے اور متکبر اور سرکش بن جاتا ہے۔ بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، کسی کو اگر آپ زیادتی ظلم سے منع کریں وہ اور اکڑ جاتا ہے، وہ اور زیادہ جو ہے اپنے اس کے اندر آ جاتا ہے، تکبر کے اندر، اور مزید ظلم کرنے منع کرنے پر اور زیادہ اکڑ جاتا ہے۔ تو جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اس کا تکبر اس کو کیا کر دیتا ہے؟ گناہوں پر آمادہ کر دیتا ہے۔ فحسبہ جہنم، سو اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ جہنم بہت برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ بِاللَّهِ۔ بات سمجھ میں؟ اب یہاں سے بیان مخلص، پیچھے کیا تھا؟ بیان منافق، اب بیان مخلص۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ بِاللَّهِ، یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ کس سے متعلق؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مخلص صحابی ہے۔ یہ جب اسلام لے آئے، اور آپ نے ان کا واقعہ سنا بھی ہے، اسلام لانے کے بعد ہجرت کر کے حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ جانے لگے، راستے میں کافروں نے ان کو پکڑ لیا، کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے مدینہ۔ تو اس نے کہا کہ میرا جتنا مال ہے وہ سارا کے سارا مال مجھ سے لے لو،
لیکن مجھے مدینہ منورہ جانے دو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، سارا کے سارا مال ان سے لے لیا اور ان کو مدینہ منورہ کے لیے چھوڑ دیا، اور اپنا سارا مال کافروں کے حوالے کر کے یہ مدینہ منورہ گئے ہیں۔ ایسے مخلص لوگ بھی ہیں۔ تو اس سے حضرت صہیب رومی جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے مخلص بھی ہیں۔ یہ کس کا بیان تھا؟ کس کی اقسام تھی؟ مطلق لوگوں کی اقسام۔ تو دوسری قسم مخلصین، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی مخلص ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ بِاللَّهِ، جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو۔ یشری یبیع کے معنی میں ہے، یہاں بھی بیچنے کے معنی میں، جو اپنی جان کو بیچتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پاک ایسے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اصلاح مبتدع، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اطاعت تام کا حکم، اصلاح مبتدع، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مبتدع جانتے ہیں جو بدعات کے اندر مبتلا ہو۔ یہ شان نزول اہل کتاب مومنین سے متعلق ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافتاً، پورے کے پورے، سمجھے؟ داخل ہو جاؤ اسلام میں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یہود کی رعایت مت کرو۔ جیسے موجودہ اعتبار سے بھی ہم کہیں گے بھئی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بننا ہے تو پورے مسلمان بن جاؤ، نہ یہود کی نقالی کرو، نہ عیسائیت کی نقالی کرو، اور نہ کفار کی نقالی کرو۔ لباس ہو تو لباس مسلمانوں والا ہو، حلیہ مسلمانوں والا ہو، کام مسلمانوں والے، تجارت مسلمانوں والی، بول چال مسلمانوں والا۔ ہر چیز میں جو ہے کیا ہے؟ اسلام کی اطاعت کرو، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ صرف یہ تو نہیں نماز میں پڑھ رہا ہوں لیکن باقی تجارت جو ہے میری کافروں والی ہے، معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن میرے یہود یا نصارہ والا ہے، یہ تو پورے اسلام میں داخل نہیں ہوا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ایسا نہیں ہونا، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ شیطان چھپا دشمن نہیں ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہاں سے زجر، یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے زجر ہے۔ فرمائے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اچھا فرماتے ہیں پھر اگر تم کیا ہو جاؤ؟ پھسل جاؤ، اس کے بعد کہ پہنچ چکے ہیں تم کو دلائل، اس کے بعد کہ تم کو دلائل پہنچ چکے ہیں، اگر تم پھسل جاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو خوب جان لو کہ بے شک اللہ پاک زبردست، بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ان اللہ عزیز حکیم فی الامہال، مہلت دینے میں اللہ پاک بہت طاقت والے ہیں اور حکمت والے ہیں مہلت دینے میں۔ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، اچھا یہاں سے تخویف اخروی کا بیان، تخویف اخروی ہے۔ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، فرماتے ہیں کہ نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس بات کی کہ آ جائے ان پر اللہ پاک، ان کے پاس آ جائے اللہ پاک بادل کے سائبانوں میں، اللہ پاک آ جائے ان کے پاس بادل کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر اور سارے معاملات طے پا جائے، طے ہو جائے سارے معاملات، وإلی اللہ ترجع الامور، اور فرمانے آخر اللہ پاک ہی کی طرف کیا ہوں گے؟ لوٹائے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میدان حشر جب قائم ہوگا اور تو عرش کی طرف سے سفید بادل آئیں گے، عرش کی طرف سے سفید بادل آئیں گے اور پھر اللہ رب العزت کا نزول ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے تو البتہ اب اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن یہ کیفیت کس طرح ہوگی، کیا حقیقت ہے، اس میں زیادہ پڑھنا، کود کھرید کرنا یہ ایمان والوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ هل ينظرون، کیا یہ تخویف اخروی، یہ انتظار کرتے ہیں یہ کافر اس چیز کا کہ آ جائے اللہ پاک ان کے پاس بادل کے سائبانوں میں
اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور سارے معاملات طے ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور آخر اللہ پاک ہی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے، یعنی جزا اور سزا کے جو مقدمات ہے وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل نمونہ انحراف از بینات، یہ زجر بھی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور نمونہ انحراف بھی ہے از بینات۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، آپ ان بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ کس قدر عطا فرمائے تھے ہم نے ان کو واضح دلائل، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد من آیت بینہ کے بعد معذوف نکلے گا فبدلوها بعد معرفتها، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ فبدلوها بعد معرفتها، آپ پوچھئے ان بنی اسرائیل سے کہ کس قدر عطا فرمائے تھے ہم نے ان کو واضح دلائل، لیکن ان ظالموں نے کیا کر دیا، ان احکامات کو بدل ڈالا پہچاننے کے بعد، جان بوجھ کر ان کو بدل دیا، ان میں تحریف کر دی، ہے نا، انہوں نے اپنی کتاب تورات میں کیا کر دیا تھا، تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا تھا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو شخص بدل ڈالے اللہ پاک کی نعمت کو، من بعد ما جاءتhu، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس پہنچ چکی ہو، تو فإن اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ پاک سخت سزا دینے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یقیناً اللہ پاک ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اسباب حرمان، یہاں سے کیا ہے، اسباب حرمان، ان کے محروم ہونے کے اسباب۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيا، کفار کے اسباب حرمان، فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی، کفار کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کافر مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، سمجھ میں آ رہی ہے، وہ مذاق کرتے ہیں، وہ کافر مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ وَيَسْخَرُونَ ثمرۂ حب دنیا، ثمرۂ حب دنیا تحقیر مومنین، ثمرۂ حب دنیا اور وہ ہے تحقیر مومنین۔ تو اس دنیا کی زندگی میں کی محبت کا نتیجہ کیا ہے، یہ کافر دنیا کی زندگی سے محبت رکھتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پھر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مذاق، بھائی یہ لوگ کیا ہے کہ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس طرح سب ان کے نزدیک، کفار کے نزدیک صرف دنیا ہے، یاد رکھیں، وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب نہیں ہے تو اعمال بھی نہیں ہے، یا جیسے آج کل موجودہ اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کہتے ہیں مولویوں کی باتیں، داڑھی والوں کی باتیں ہیں، دین کی بات کو مولوی کی طرف منسوب کرتے ہیں یا داڑھی کی طرف منسوب کر کے اس سے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، یا ایک استہزاء کی ایک صورت ہے تخفیفاً، یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دین کی بات بعض دفعہ بعض کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کو مولوی کی بات کہنا یا داڑھی والے کی بات کہنا، قرآن اور حدیث کی بات، یہ تو ہر صاحب ایمان کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو فرمایا ہے کہ مزین کر دی گئی ہے ان کافروں کے لیے دنیاوی زندگی، اور وہ کافر مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ یہی متقی ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن، ان سے کیا ہوں گے، بالاتر ہوں گے۔ پھر آخرت میں پتہ چلے گا، ایمان والوں کو اللہ پاک جنت میں بھیجیں گے، کافروں کو، مشرکین کو اللہ پاک جہنم میں بھیج دیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ پاک رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے حساب، بے شمار۔ کان الناس امۃ واحدہ، حکمت بعثت انبیاء اور تسلی مومنین، حکمت بعثت انبیاء اور تسلی مومنین ہے۔ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، اب حکمت بعث فرماتے ہیں سب لوگ ایک جماعت تھے، سمجھ میں آ رہی، سب لوگ کیا تھے، کان الناس امۃ واحدہ، اس کے بعد محذوف نکلے گا فاختلفوا، کیا نکلے گا، فاختلفوا، تمام لوگ تھے کس پر، ایک شریعت پر، ایک ہی جماعت، لیکن پھر کیا کیا انہوں نے اختلاف کیا، کیا ان میں اختلاف ہوا، سب لوگ ایک جماعت تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا۔
فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو بھیجا اللہ پاک نے انبیاء کو جو کہ خوشخبری سنانے والے تھے، مبشرین و منذرین، اور ڈراتے تھے، خوشخبری دیتے تھے اور ڈراتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اتاری اللہ پاک نے ان کے ساتھ سچی کتابیں سچی برحق۔ کیوں اتاری؟ حکمت انزال لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ پاک لوگوں میں، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے، تاکہ اللہ پاک فیصلہ کر دے لوگوں میں ان باتوں کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لِيَحْكُمَ کا فاعل یا تو اللہ پاک یا پھر کتاب، دونوں احتمال ہیں۔ لِيَحْكُمَ کے فاعل میں یا تو اللہ پاک ہے یا کتاب۔ لِيَحْكُمَ ای لِيَحْكُمَ اللہ، یا پھر او لِيَحْكُمَ الکتاب، کہ اللہ پاک فیصلہ کر دے لوگوں میں یا پھر یہ کتاب فیصلہ کر دے لوگوں میں، کن باتوں کا؟ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان باتوں کا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہ اختلاف ڈالا کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سمجھ میں آ رہی؟ اختلاف نہیں ڈالا کتاب میں مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب۔ من بعد ما جاءتهم البینات، کب اختلاف ڈالا؟ اس کے بعد کہ ان کو دلائل پہنچ چکے تھے۔ کیوں اختلاف ڈالا؟ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ تین باتیں ہیں اس میں، تین باتیں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ نمبر ایک، اختلاف کس نے ڈالا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اختلاف کس نے ڈالا؟ نمبر دو، کب ڈالا؟ نمبر تین، کیوں ڈالا؟ تینوں کا جواب اس میں، اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا اور کیوں ڈالا۔ تو إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، یہ ہے نمبر ایک، اختلاف کس نے ڈالا؟ اختلاف جواب اس کا ہے، اختلاف ڈالا گمراہ مولویوں اور پیروں نے، جو ان کے گمراہ مذہبی پیشوا تھے، جو ان کے گمراہ پیر تھے، انہوں نے اختلاف ڈالا۔ کب ڈالا؟ بعد ما جاءتهم البینات، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حق واضح ہونے کے بعد ڈالا، پتہ تھا اس کے باوجود ڈالا، حق واضح ہونے کے بعد ڈالا۔ بغیا بینہم، کیوں ڈالا؟ آپس میں ضد کی وجہ سے ڈالا، آپس کی ضد کی وجہ سے ڈالا۔ تینوں کے جوابات سمجھ گئے؟ یہ ہے۔ آگے فرماتے فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تسلی مومنین، یہاں سے تسلی مومنین ہے۔ تو فرماتے فَهَدَ اللَّهُ، یعنی پھر یہ اختلاف کفار کبھی اہل ایمان کو مضر نہیں ہوا، یہ اختلاف کفار کبھی اہل ایمان کو مضر نہیں ہوا۔ کیوں؟ تو فرماتے فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، فرماتے ہیں کہ پھر ہمیشہ ہدایت کی اللہ پاک نے ایمان والوں کو سچی بات کی، ہمیشہ ہدایت کی اللہ پاک نے ایمان والوں کو سچی بات کی جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنے فضل سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ پاک بتلا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھا راستہ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تنبیہ مومنین اور ترغیب جہاد۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تنبیہ مومنین ہے اور ترغیب جہاد ہے، یہاں سے یہ دو عنوان ہیں اس کے۔ اچھا، فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ پیش نہیں آیا ابھی تک تم پر کیا چیز؟ تم کو وہ حالات، الذین خلوا من قبلکم، جو گزرے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی پیش نہیں آئے تم کو حالات ان لوگوں کے جو گزرے ہیں ہم سے پہلے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پہنچی ان کو بڑی سختی اور تکلیف، جن کو پہنچی بأساء سختی یا تنگ دستی، ضراء مانے تکلیف، پہنچی ان کو سختی اور تکلیف۔ وَزُلْزِلُوا، اور انہیں ہلا ڈالا گیا یا جھڑجھڑائے گئے، دونوں معنی استاد صاحب نے فرمائے، زلزلو جھڑجھڑائے گئے یا انہیں ہلا ڈالا گیا۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ یقولو یہ قال ماضی کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ رسول نے کہا، والذین آمنوا، اور بول اٹھے جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ساتھی تھے وہ بول اٹھے کیا کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ پاک کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، ای فقیل لہم
الا ان نصر اللہ قریب، بس کہا گیا ان سے بے شک اللہ پاک کی مدد کیا ہے، قریب ہے، نزدیک ہے اللہ پاک کی مدد۔ یسألونک ماذا ینفقون، اب انفاق کا ذکر دوسری مرتبہ، پیچھے آیا تھا نا انفاق کا ذکر پہلی بار، اب یہاں سے انفاق کا ذکر دوسری بار۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیجئے جو کچھ بھی خرچ کرو، جو کچھ بھی خرچ کرو، یعنی تعیین منفق تمہاری مرضی پر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو خرچ کرنا ہے اس کی تعیین تمہاری مرضی پہ ہے، جو خرچ کرنا ہے۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیجئے جو کچھ بھی خرچ کرو، فللوالدین، مصارف انفاق، اب یہاں سے کیا ہے، یہاں سے مصارف انفاق ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو بھی خرچ کرو، سمجھ میں آ رہی، فللوالدین، سو ماں باپ کا حق ہے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، والیتامى، اور یتیموں کا حق ہے، والمساکین، اور مسکینوں کا حق ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا حق ہے۔ جو خرچ کرنا ہے جتنا خرچ کرنا ہے، لیکن مصارف کیا ہے، والدین، تمہارے اپنے والدین کا بہت بڑا حق ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا، ان سب کا حق ہے۔ وما تفعلوا من خیر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یعنی اس انفاق کے علاوہ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی سے، تو بے شک اللہ پاک کو کیا ہے، خوب معلوم ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہاں سے ذکر جہاد دوسری مرتبہ، پیچھے ایک مرتبہ آ چکا ہے جہاد کا ذکر، اب جہاد کا ذکر دوسری مرتبہ۔ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد کرنا، وہو کرہ لکم، طبعاً، ای طبعاً، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، یعنی طبعاً، اب ظاہری بات ہے جہاد میں مشقت ہے، زخمی ہونے کا امکان، جان سے چلے جانے کا امکان، تو طبعی طور پر انسان موت سے ڈرتا ہے، تو فرمایا کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا لیکن طبعاً، اس کے نیچے کیا ہے، طبعاً، سمجھ میں آ رہی ہے۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، حالانکہ شاید ایک چیز تم کو ناپسند ہو، وہی تمہارے حق میں ہو سکتا ہے بہتر ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، وہ تمہارے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم ای یعلم خیرکم و شرکم، اللہ پاک جو کچھ تمہارے لیے بہتر ہے یا کچھ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، سب کو اللہ پاک جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم ای یعلم خیرکم و شرکم وانتم لا تعلمون، اور اللہ پاک جانتے ہیں کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے کون سی نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ متعلق مضمون جہاد ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، متعلق مضمون جہاد۔ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اچھا، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کا، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کا سوال کرتے ہیں کہ قتال فیہ بدل الاجتمال کے طور پر ہے کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ اب جواب تحقیقی، جواب تحقیق، قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں لڑائی بہت بڑا گناہ ہے۔ قل قتال فیہ ای عمدن، جان بوجھ کر لڑنا اس میں کیا ہے، کبیر ای اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں جان بوجھ کر لڑنا یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور علیہ السلام کے حکم سے جہاد کے لیے سریہ لے کر گئے، ایک لشکر لے کر گئے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، ہماری ثانی کی کیا ہے، 30 تاریخ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا اشہر حرم کون کون سے ہیں، معلوم ہے کیا کیا ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، 3 تو مسلسل ہے، ایک الگ ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو یہ جب لے کر گئے، جمادی الثانی کا مہینہ تھا اختتام پر،
یہ سمجھے چونکہ رجب تو کس مہینوں میں سے ہے؟ اشہر حرم میں سے ہے، تو یہ سمجھے کہ آج کیا ہے؟ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، اور حالانکہ اس دن تھی رجب کی 1 تاریخ، چاند نظر آ چکا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اشہر حرم شروع ہو چکا تھا، تو کفار نے حضور علیہ السلام سے آ کر شکایت کی کہ انہوں نے اشہر حرم میں یعنی رجب کے مہینے میں آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس سے متعلق آیت نازل ہوئی کہ ان سے جو فعل سرزد ہوا ہے یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا بلکہ یہ غلطی سے ہوا ہے۔ وہ سمجھے کہ آج 30 تاریخ ہے، حالانکہ کیا تھی؟ 1 تاریخ ہو چکی تھی اور حرمت کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ سمجھے؟ شان نزول سے متعلق بات سمجھے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کیسا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ جان بوجھ کر لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قتال فیہ ای قتال فیہ عمدا کبیر اسم کبیر، جان بوجھ کر لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور روکنا اللہ پاک کے راستے سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا کس سے؟ اور روکنا اللہ پاک کے راستے سے، بات سمجھ میں؟ یہ الزامی جواب، پہلے ایک تحقیقی جواب کہ بھئی یہ غلطی سے ہوا ہے، ان کو اشتباہ ہوا، الزامی جواب کہ بھئی کافر اپنی حرکتوں کو بھی تو دیکھیں، یہ خود کیا کر رہے ہیں جان بوجھ کر۔ تو کافروں کی حرکتوں کا، کرتوتوں کا بیان بھی ہے کہ خود یہ بتاؤ کہ وصد عن سبیل، کہ روکنا اللہ پاک کے راستے سے لوگوں کو، نمبر 1، وکفر بہ نمبر 2، اور اس کے ساتھ کفر کرنا اللہ پاک کے ساتھ، والمسجد الحرام نمبر 3، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، بات سمجھ میں؟ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ نمبر 4، سمجھ میں آ رہی؟ لیکن نکال دینا مسجد حرام کے اہل کو اس میں سے، اکبر عند اللہ، یہ اس لڑائی سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لڑائی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ خود یہ بتاؤ نا کہ لوگوں کو اللہ پاک کے راستے سے روک رہے ہو، اللہ پاک کے ساتھ کفر کر رہے ہو، مسجد حرام میں مسلمانوں کو داخلے سے روک رہے ہو، مکے سے مسلمانوں کو نکال رہے ہو، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک لڑائی کو لے کر آ گئے اور وہ بھی غلطی سے ہوا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والفتنۃ اکبر من القتل نمبر 5، اور 5ویں چیز فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور ایسی فتنہ پردازی کرنا یہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایسی فتنہ پردازی کرنا، فتنے سے مراد شرک ہے، شرک تو پھر ان سب سے بڑھ کر ہے، شرک تو پھر کیا ہے؟ ان سب سے ہی بڑھ کر ہے نا۔ خود اپنی چیزوں کو اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے، ایک چیز کو لے کر آ گئے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، دوام عداوت کفار، دوام عداوت کفار، یعنی ہمیشہ ان کافروں کے دلوں میں جو ہے دشمنی رہے گی۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حتیٰ، یہ حتیٰ تعلیلیہ ہے، حتیٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، تاکہ کیا کر لے؟ تاکہ پھیر دے تم لوگوں کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر یہ تم پر قابو پا لے۔ یہ کافر ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے، کس لیے؟ تاکہ تم سب کو تمہارے دین سے ہٹا دے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے یا یہ قابو پا لے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، انجام مرتدین، انجام مرتدین، ارتداد کا انجام۔ لیکن اگر جو شخص تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے، فیمت، پھر اگر اس کی موت آ جائے، وہ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر تھا، مرتد تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے اچھے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع، اگر خدا نخواستہ کسی نے ارتداد اختیار کر لیا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے ہی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دوزخی ہوتے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ پاک کی رحمت کے کیا ہیں؟ امیدوار ہیں، رحمت خداوندی کے امیدوار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، ازالہ شبہ ہے اور بشارت ہے، ازالہ شبہ ہے اور بشارت ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، ازالہ شبہ، شبہ کیا تھا؟ شبہ یہ تھا کہ اگر گناہ نہیں ہوا ٹھیک ہے ان پر، لیکن شاید جہاد کا ثواب بھی نہ ہو،
سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر غلطی سے ایسا کیا تو گناہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ جو جہاد کے لیے گئے ہیں نکلے شاید ثواب بھی نہ ہو، تو فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ثواب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ پاک کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ پاک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، چوتھا امر انتظامی، یہاں سے چوتھا امر انتظامی ہے، ویسألونک عن الخمر والمیسر۔ اچھا، فرماتے ہیں اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں، میسر یعنی جوئے کے بارے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کیا مطلب سوال کرتے ہیں؟ اس سے مطلب ہے مشورۃ ترکہما، مشورۃ ترکہما، سوال سے مقصد ان کے ترک کرنے کے مشورہ کہ ہم چھوڑ دیں، کیا کریں۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، ان دونوں چیزوں کے استعمال سے متعلق کیا کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، البتہ کچھ فائدے کی چیزیں ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، لیکن کیا ہے؟ تھوڑی سی معمولی سی فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے اس کے فائدے سے۔ لیکن گناہ اس کے فائدے سے کیا ہے؟ گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گناہ اس کے فائدے سے کیا ہے؟ گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل تو اس میں گناہ زیادہ ہے، لیکن کیا ہے؟ فائدے کچھ معمولی سے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ شراب سے متعلق ہے۔ اب شراب کی حرمت یہ تدریجاً نازل ہوئی نا، ایک دم نازل نہیں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے شراب جائز تھی، لیکن بعد میں اللہ پاک نے اس کی تدریجاً جو ہے کیا ہے؟ حرمت اتاری ہے۔ تو اس میں ابتدائی سٹیج پر جیسے یہ فرمایا کہ اسم کبیر و منافع للناس، گناہ زیادہ ہے، فائدے کم ہے، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ فائدے کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے، تو اس سے رک جانا بہتر ہے۔ پھر اسی طریقے سے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس طرح آیت ہے نا، نماز کی حالت میں تو بالکل بند کر دیا گیا، بھئی نماز کی حالت میں کوئی جو ہے نشے میں نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر آخر میں جیسے ہے نا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ہمیشہ کے لیے مطلقاً پابندی لگا دی گئی، چاہے نماز کی حالت ہے چاہے عام حالت، شراب بالکل حرام کر دی گئی۔ اور روایتوں میں بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب آیت اتری، آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھئی سب شراب کیا کر دے؟ ضائع کر دے، اس کو بہا دے۔ تو مٹکے بھرے ہوئے تھے، صحابہ نے وہ مٹکے توڑ دیے، بھرے ہوئے مٹکے سب کے سب بہا دی، گلیوں میں ایسے شراب بہہ رہی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ذکر انفاق تیسری بار، ذکر انفاق تیسری بار، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، مَاذَا يُنْفِقُونَ، کتنا خرچ کیا کریں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ مَاذَا يُنْفِقُونَ یعنی کتنا خرچ کیا کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیں کہ زائد از ضرورت، آپ فرما دیں زائد از ضرورت۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ جو شراب کی حرمت تدریجاً نازل ہوئی، اس کی حکمت بھی اصل یہ تھی نا کہ عادت کا ایک دم چھڑانا یہ آسان نہیں ہوتا۔ اس سے مشہور مقولہ ہے فطام العادت اشد من فطام الرضاعت، سمجھتے ہیں نا؟ عادت کا چھڑانا یہ بچے کے دودھ چھڑانے سے زیادہ مشکل ہے۔ بچے کا دودھ چھڑانا آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے، وہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن ایک عادت اگر لگ جائے اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ تو تدریجاً اللہ پاک نے اس کی حرمت نازل کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پوچھا ذکر انفاق تیسری بار کہ کتنا خرچ کرے، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں قُلِ الْعَفْوَ زائد از ضرورت، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اور اسی طرح کیا ہے؟ صاف صاف بیان فرماتے ہیں اللہ پاک تمہارے لیے احکام، تاکہ تم کیا کرو؟ اس میں غور و فکر کیا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ای تتفکرون فی الآیات فی امور الدنیا والآخرہ۔ اچھا آگے فرما دے فی الدنیا والآخرت، تاکہ تم غور و فکر کیا کرو اس میں، فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى امر انتظامی نمبر 5 یتیموں سے متعلق ہے. نمبر 4 کیا تھا؟ خمر اور میسر سے متعلق تھا، اور امر انتظامی نمبر 5 یتیموں کے مال سے متعلق. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے کہ سنوارنا ان کے حالت کا، ان کی اصلاح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یتیموں کا مال، مثال کے طور پہ کوئی انتقال ہو گیا، چھوٹے یتیم بچے رہ گئے، اب ان کا مال ہے، ان کے مال کو اگر ان کا چچا سنبھال رہا ہے یا کوئی اور ان کا رشتہ دار ہے قریبی، اب وہ تو ظاہری بات ہے چھوٹے نابالغ بچے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو جو مال اس کی حیثیت امانت کی ہے سنبھالنے والے کے پاس، اس میں غلط تصرف کرنا، قبضہ کرنا، خیانت کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر ان کے اصلاح کی نیت سے اور اس لیے تاکہ ان بچوں کی ہی اس سے پرورش ہو، ان پر یہ مال استعمال ہو، کل کو ان کے لیے محفوظ رہے، اچھی نیت کے ساتھ اس کو رکھنا، محفوظ رکھنا یا ان بچوں کی پرورش کے لیے استعمال کرنا، یہ بہت اچھی اور ثواب کا کام ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ملا لو ان کو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ان کے جو کھانے پینے کا وہ ان کے مال میں سے خرچ ہو رہا ہے، ان کا الگ سے کھانا پک رہا ہے، وہ کھانا صرف ان یتیموں کے مال میں سے، اس میں سے یہ نہیں کھا رہے، بہت اچھی بات. لیکن اب ظاہری بات ہے بعض دفعہ الگ الگ کھانا پکانا یہ بہت مشکل کام ہے کہ الگ الگ پک رہا ہے ان کے لیے الگ، گھر والوں کے لیے. تو اگر اس نے کیا کہ وہ پیسے لے کے ملا کے ایک ہی جگہ بنا رہا ہے، تو اگر ملا لے تو کیا ہے یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ظاہری بات ہے ایک گھر میں ایک ہی جگہ کھانا بنے گا تو ان کے مال کو استعمال کیا، لیکن طریقے کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ. اب الگ الگ پھر ضروری نہیں ہے پکانا، ایک ہی ساتھ پکا لے، ان کے مال کو بھی استعمال کر رہا ہے، اگر ان کا نہیں کر رہا اپنے ہی مال میں سے کفالت کر رہا ہے، یہ تو نور علی نور ہے، بہت اچھا، لیکن ان کے مال کو ان پر استعمال کر سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر ملا لو ان کو اپنے ساتھ تو فإخوانکم، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، لیکن یاد رکھنا اس میں دھوکہ نہیں چلے گا کہ ان کے مال کو ملا کے خود زیادہ کھا رہے ہیں، ان بیچاروں کو کچھ نہیں. تو اللہ پاک دیکھیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ پاک جانتا ہے مفسد کو بھی مصلح کو بھی، کس کی نیت اچھی ہے کس کی نیت میں کھوٹ ہے. اللہ پاک جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ پاک چاہتا مشقت میں ڈال دیتا تم کو. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ پاک غالب حکمت والے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ فرما دے بھائی ہر چیز ان کی الگ ہونی چاہیے، تھوڑی مشکل ہو جاتی، تو اللہ نے پاک نے اختیار دے دیا، ٹھیک ہے مل جل کر بھی کھانا پکا سکتے ہو، کھا سکتے ہو ان کا مال، لیکن اس میں یہ ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ، کوئی خود نہیں کھانا، قبضہ نہیں کرنا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، امر انتظامی نمبر 6، یہاں سے امر انتظامی نمبر 6 ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، البتہ مومنہ باندی، مومن لونڈی یہ بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے. ایک طرف آزاد عورت ہے لیکن وہ مشرک ہے، ایک طرف باندی ہے لیکن وہ مومن ہے، تو نکاح کے لیے پھر باندی کو ترجیح دے دو. تو مومنہ باندی مشرکہ آزاد عورت سے کیا ہے؟ بہتر ہے نکاح کے اعتبار سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ آزاد عورت زیادہ پسند ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کرو مشرکین سے، مشرک مردوں سے، مسلمان عورتوں کا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ أَيْ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں آزاد مشرک مرد اچھا لگے لیکن مومن غلام کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے فرما دیا. اولئک یدعون الی النار، سبب عدم مناکحت، سبب عدم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان عورتوں کو منع کیا کہ مشرک آزاد مرد سے نکاح مت کرو، چاہے آزاد
غلام مومن مل جائے اس سے کر لو۔ اسی طرح مردوں کو کہا مشرکہ آزاد عورت سے مت کرو، آزاد ہے لیکن مشرکہ ہے، اس کے بدلے میں اگر باندھی مل جائے لیکن مومنہ ہے وہ بہتر ہے۔ یہ کیوں روکا ہے مشرکین سے نکاح سے؟ اس کی علت یہ ہے سبب کہ اولئک یدعون الی النار، یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ انسان پر اثر ہوتا ہے، انسان پر اس چیز کا، آپس میں رہنے جلنے ملنے، آپس میں ساتھ رہنے کا، صحبت کا، اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اور یاد رکھے پھر کافر کی یہی کوشش ہوگی کہ میں اس کو بھی کفر کی طرف لے جاؤں۔ تو بہت دفعہ انسان اس میں خیال کرے، نکاح کرے تو بہت تحقیق کرے کہ بھئی کوئی کافر تو نہیں ہے، اب چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یا کسی ایسے مذہب سے تعلق تو نہیں رکھتا کہ جس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یا کسی ایسے مذہب سے، فرقے سے تعلق رکھتا ہے جس سے نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں بے احتیاطی بعض لوگ کرتے ہیں اور پھر کیا ہے، دین سے بالکل کٹ جاتے ہیں، بہت اثر ہوتا ہے اس کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں بہت خیال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو مومن کر دیں، بہت مشکل ہے کہ آپ ان کو سیدھا کر دیں۔ عام طور پر کیا ہے، خود ہی بیچارے جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں۔ تو فرمائے اولئک کا کہاں تک ہوا؟ ہاں، اولئک یدعون الی النار، یہ حکم اس لیے کہ وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ پاک بلاتے ہیں جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور بتلاتے ہیں اپنے احکام لوگوں کو تاکہ وہ کیا کریں، نصیحت قبول کریں۔ کتنا ہوا ہے آج؟ پاؤ بھی نہیں ہوا؟ میرا ارادہ تھا پارہ ختم کرنے کا، کیا کریں؟ سورت کہتی ہے کہ 12 کے بعد نہ پڑھایا جائے، بس کر دیں۔ دورانیہ ہم بڑھائیں گے۔